بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 4 مارچ اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ ایک طرف ایران اسرائیل امریکہ جنگ اور اس کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں بے شمار ہمارے مسلم ممالک۔ وہ ایک الگ جنگ چل رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ چل رہی ہے، لیکن چونکہ بڑی جنگ امریکہ اسرائیل ایران اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں چائنا اور روس بھی شامل ہو چکے ہیں، اس لیے پاکستان اور افغانستان کی جنگ وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اس لیے زیادہ تر ہم گفتگو آج کل اس کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ اور اس وقت حکومت ایک بار پھر گھیر گھاڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو، متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک بار پھر لے کر جانا چاہ رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، تاکہ ان کی لیجیٹیمیسی ہو سکے، ان کو جواز مل سکے کہ اپوزیشن نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے اور عمران خان کا معاملہ پس پشت ڈال دیا ہے اور وہ سرد خانے میں چلا گیا ہے۔ کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے دعوت دی گئی کہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے جو اس وقت خطے کی اور ملک کی، پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے، اور پھر مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ چکی ہے، ہمارے پڑوسی ایران میں جنگ چھڑ چکی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بریفنگ دینا چاہتا ہوں، اور بریفنگ کے لیے دعوت دی گئی اپوزیشن جماعتوں کو اور پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کو، کہا گیا کہ ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ کل رات پاکستان تحریک انصاف کا اور متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں اس بات کا متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کے حال کا ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ کافی دن ہو گئے ان کی خبر نہیں لی گئی۔ کل ڈاکٹرز نے جیل میں گئے ہیں ڈاکٹرز اور ان کا چیک اپ کیا ہے، اور اس چیک اپ کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں جن کی لسٹ دی گئی تھی ان کی فیملی کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، ان میں سے بھی کسی ڈاکٹر کو عمران خان تک ایکسیس نہیں دی گئی، اور نہ ہی علاج کے دوران، اور اب تک 2 دفعہ ان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب کی فیملی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور 2-3 دفعہ اڈیالہ جیل میں چیک اپ ہو چکا ہے اور وہ بھی سرکاری ڈاکٹرز کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کو شریک نہیں کیا گیا۔ کل کا بھی جو چیک اپ ہوا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی فیملی جو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی تھی، ملاقات کی منتظر تھی، ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی، اور ڈاکٹرز آئے اور چیک کر کے چلے گئے، اور ایک اعلامیہ بعد میں جاری کیا گیا۔ وہ اعلامیہ ایک ایسا پراسرار قسم کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ نہ ہی کسی ڈاکٹر کے دستخط ہیں، نہ ہی کسی عہدیدار کا ذکر ہے، اور نہ ہی اس میں میڈیکل رپورٹس اس میں شامل کی گئی ہیں۔ ایک اعلامیہ ہے، سادہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک پریس ریلیز ہے، سیاسی بیان ہے، جس میں کہا گیا کہ پیمز انتظامیہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ اعلامیہ ہے، اور عمران خان کا معائنہ پروفیسر ندیم قریشی اور پروفیسر عارف خان نے کیا، اور ان کو متعلقہ جو انجیکشن ہے وہ لگنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ فالو اپ چیک اپ کیا گیا ہے، اور anti-VEGF جو انجیکشن تھا اس کے بعد ان کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے عمران خان کی آنکھوں کی بصارت چیک کی، اور عمران خان کی فینڈوسکوپی کی گئی ہے، اور سلیٹ لیمپ معائنہ کیا گیا ہے، آپٹیکل کوہرنس کا معائنہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میڈیکل بورڈ کے مطابق عمران خان کی بصارت میں کہتے ہیں جی نمایاں بہتری آئی ہے، اور علاج کے اس مرحلے پر عمران خان کی بینائی خاصی حد تک تسلی بخش ہے، اور بورڈ کی مزید نگہداشت تجویز کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب اس میں اگر واقعتاً یہ معاملہ اتنا ہی، اللہ کرے کہ یہ رپورٹ صحیح ہو، اور اگر یہ رپورٹ صحیح ہے اور عمران خان صاحب امپروومنٹ ان کی ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیوں نہیں کروایا جا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے وکلا کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ دال میں کالا ہے جو کہ چھپایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ذاتی معالج ہیں جو کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے, میرے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں, ان کو بلایا جائے, ان کو بھی نہیں بلایا گیا. ڈاکٹر خرم کا نام دیا گیا, وہ بھی نہیں قبول کیا گیا. ڈاکٹر برکی کا نام دیا گیا, ان کو بھی نہیں بلایا گیا. تو کسی کو بھی نہیں بلایا جا رہا. تو بہرحال یہ سچویشن جو ہے انہی حالات میں کل پھر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے, ملاقاتیں بند ہیں, ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور کل پھر دعوت دی گئی. کل پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اجلاس ہوا, سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ ہوا, اور اس سیاسی کمیٹی کے اعلامیہ میں انہوں نے کہا کہ اجلاس میں سب سے پہلے ایرانی حملے کی, ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کی گئی, شہداء کے لیے دعا کی گئی, اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پہ افسوس کا اظہار کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی بزدلانہ جارحیت اور قتل عام کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی, اور اس میں کہا گیا کہ اس سے عدم استحکام کا باعث اور دنیا کو مزید افراتفری اور تصادم کی طرف دھکیلنے کا یہ عمل ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے کہا کہ ایران اور خلیجی ریاستوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور تاکہ خطے میں مزید تصادم سے بچا جا سکے. اور اجلاس کے شرکا نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف ملک گیر جو احتجاج ہوا اس میں جو شہادتیں ہوئیں پاکستانی شہریوں کی اس پر افسوس کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ پرامن مظاہرین کے خلاف ریاستی تشدد اور براہ راست فائرنگ اور مہلک طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی اور تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی کمیٹی نے جو افغانستان کی صورتحال پہ ڈسکشن کی گئی, اور اس کے بعد عمران خان کے ذاتی معالجین کو اب تک رسائی نہ دینے پر اور ان کا آئینی اور عدالتی حق اور عدالتی حکم نہ ماننے پر اس کی مذمت کی گئی. اور 2 اکتوبر 2025 سے انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی سے ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان کو خفیہ طور پر ہسپتال منتقل کرنا, ان کی صحت کی صورتحال کو چھپانا آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ کل بھی ملاقات کے لیے اجازت نہیں دی گئی, جیل کے دروازے بند ہیں, ڈاکٹرز نہیں جا سکتے, عمران خان کے بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی, فیملی سے ملاقاتیں بند ہیں, پارٹی سے ملاقاتیں بند ہیں, یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ فی الفور یہ ان کی غیر قانونی قید تنہائی ختم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کو انٹرنیشنل ہاسپٹل الشفا میں منتقل کیا جائے علاج کی غرض سے, تاکہ ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہو سکے اور ان کی آنکھ کی جو بینائی ضائع ہوئی ہے وہ ریکور ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے. حکومت کی جانب سے تحریک انصاف اپوزیشن کو اجلاس میں شرکت کی دعوت اسی صورت قبول کی جائے گی جب ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات کا جائز مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. اور تحریک انصاف عدلیہ کے احکامات کی بالادستی کا مطالبہ کرتی ہے اور عمران خان کے تمام آئینی حقوق کو فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے. یہ صورتحال کل ہوئی ہے اور اس کا رات گئے فیصلہ کر لیا گیا ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کا بلایا گیا اجلاس اے پی سی, جس کو وہ نام دے رہے ہیں اے پی سی کا, اس میں یہ شریک نہیں ہوں گے. جبکہ مطالبہ یہ کیا ہے اپوزیشن نے کہ آرمی چیف کو بلایا جائے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بلایا جائے, وہ آئیں اور وہ پورے پارلیمان کو بریفنگ دیں. اور بند کمرے میں ملاقات کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بریفنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کل بہنوں نے بھی, عمران خان نے, نورین نیازی صاحبہ نے, ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے اور پوری دنیا سے بھی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ ہے مریم صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں. اور بالآخر اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جانے پہچانے, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے کل ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پہ ریٹ پیٹیشن فائل کر دی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے
مبینہ طور پر 670 پولیس مقابلوں میں 924 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، ان کو مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے بھی کہا جا رہا ہے، اور اس میں ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس میں جعلی پولیس مقابلے مبینہ طور پر ہوتے ہیں، اور اس میں بندے مار دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لواحقین جو ہیں وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور سپریم ہائی کورٹ تک گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی سنوائی نہیں مل رہی۔ لہٰذا اظہر صدیق صاحب نے سی سی ڈی کے قیام کے بعد سے اب تک 900 سے زیادہ ہلاکتوں کا ان کا انکشاف ہو چکا ہے، اور اس لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، اس میں بھی یہ نمبر آ چکے ہیں۔ ایف آئی آرز میں یکساں بیانیاں اور آزادانہ تحقیقات نہ ہونے پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں، اور لواحقین کی جانب سے مبینہ دھمکیوں اور ہراسانی کے الزامات بھی ہیں۔ درخواست میں عدالتی کمیشن اور شفاف ڈیٹا جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ مبینہ جعلی مقابلوں کو آئین اور ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جسٹس شہرام جو سرور ہیں انہوں نے کیس کی انہوں نے سماعت کرنی ہے، اور اظہر صدیق صاحب اس میں پیٹیشنر ہیں، اور اس میں پنجاب حکومت کو اور سی سی ڈی کے جو ہیں آپ کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا پولیس سروس کے ان کو اور ہوم سیکرٹری کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کی یہ پیٹیشن ہے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کو بنایا گیا ہے، چیف سیکرٹری کو بنایا گیا ہے، سیکرٹری ہوم کو بلایا گیا ہے، اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو بلایا گیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بلایا گیا ہے، سینئر پولیس آفیسرز کو اس میں رکھا گیا ہے، اور وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سہیل ظفر چٹھا جو ہیں وہ بتا چکے ہیں، اور آئی جی پنجاب سابق عثمان انور بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ کا یہ تصور ہے، اور انہی کا آئیڈیا ہے، اور انہی کے حکم کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ آن دا ریکارڈ یہ بتا چکے ہیں۔ تو دیکھیے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب 11 ارب روپے کا جو جہاز والا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، اور جو جہاز خریدا گیا تھا پنجاب حکومت کے لیے، پہلے کہا گیا تھا ایئر پنجاب کے لیے، وہ بھی معاملہ آگے جا کے ذرا ان کے لیے مصیبت کا باعث بننے لگا ہے۔ تو دوسری جانب ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ وہ بدستور پھیل رہی ہے، اور اس میں جو امریکہ کی طرف سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، صرف 24 گھنٹے کے دوران ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں لیڈرشپ کمپلیکس پر 250 بم گرائے گئے، اور پچھلے 30 گھنٹوں کے دوران تقریباً ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 153 ایرانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایرانی ہلال احمد نے کہا ہے، اور ایران کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ جنگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، ایرانی گارڈز نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ایرانی گارڈ نے کہا ہے کہ اب انہوں نے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل جو صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم بزور قوت آبنائے ہرمز کو کھولیں گے، یہ آبی راستہ ہے جہاں سے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، موسٹلی تجارتی راستہ ہے، تو وہ ساری تجارت جو ہے بحری تجارت وہ روک لی ہے ایران نے، البتہ چائنا کو اجازت دے دی ہے۔ تو اب ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ راستہ ہم نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جبکہ ایران کے خلاف جو ہے جنگ، اس میں امریکن کانگریس مین، سینیٹرز اور وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایون حکمراں جماعتیں بھی، وہ بھی اس کو اپوز کر رہی ہیں، اور امریکن سینیٹر الزبتھ وارن نے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ چھیڑی گئی ہے، اور اس میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 160 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی فوج نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 650 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ تو جانی اور مالی نقصان بہت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو
تجارتی نقصان ہے اس کے علاوہ ہے. ایئرپورٹس بند ہیں, فضائی حدود بند ہیں, اور کم و بیش پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ متاثرین میں شامل ہو چکا ہے. تو دیکھیے ابتداء عشق ہے, آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی بڑھ رہی ہے, اور اس میں ایک اور واردات بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ جو اس وقت جنگ میں الجھے ہوئے مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک اور ایران بشمول, ان کے آپس میں بھی کچھ ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑ کر مر جائیں. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.